بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعم لا الہ علی عبادہ کثیرۃ وجعلہن نجابۃ الاولاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ: نعمتیں معبود کی بندوں پر بے شمار ہیں، پھولوں جیسے بچے ان میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی ٹاپک ہے اولاد، اور وہ اولاد جس کے لیے انبیاء بھی تمنا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہو، ان کا کوئی وارث ہو۔ انمول تحفہ ہے، جس کو حاصل ہو جائے ان کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے، اور ان کی زندگیوں کا محور ان کی اولاد بن جاتی ہے۔ بعض اوقات اولاد کی خواہش میں انسان کئی ماہ و سال انتظار میں صعوبتیں جھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اور جن کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو کبھی والدین کی طرف سے بے رغبتی اور لاپرواہی نظر آتی ہے، اور کبھی والدین کی طرف سے بے جا لاڈ و پیار نظر آتا ہے۔ دین اسلام انسانی فطرت کا عکاس ہے۔ دین اسلام نے انسانی فطرت کے مطابق اصول بنائے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی خواہش نبیوں نے بھی کی ہے، اولاد کی خواہش انبیاء کی بھی رہی ہے۔ اولاد کی نسبت خواہش فطری عمل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے، جو کہ یہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ مَوْلَايَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے مرنے کے بعد قرابت داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھے اپنے پاس سے بہترین وارث عطا فرما، بہترین وارث عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا محور نیک اولاد تھی، جو ان کے لیے آنے والے دور میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہو۔ حضرت زکریا کی ایک اور دعا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے اللہ، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ان مومنین و مومنات کو جن کی جھولیاں آباد نہیں ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی جھولی آباد فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام محمد تقی الجواد کے پاس آیا، اور اس نے آ کے اپنی بے اولادی کی شکایت کی، تو مولا محمد تقی الجواد نے انہیں ایک نسخہ عنایت فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک فروزہ لو اور اس پر یہ آیت کنندہ کرواؤ، جو حضرت زکریا کی دعا ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے، اے ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ اس شخص نے وہ فروزے پہ یہ آیت کنندہ کروائی، ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ اس کے بعد وہ اس نے پہنے رکھی، اور کچھ سالوں کے بعد جب وہ امام محمد تقی الجواد سے ملنے کے لیے آیا، تو آ کے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، آپ نے جو مجھے نسخہ بتایا تھا کہ فروزے کے اوپر یہ آیت ربی لا تذرنی فردا خیر الوارثین لکھ کے آپ پہن لو تو صاحب اولاد ہو جاؤ گے، تو مولا یہ آیت میں نے فیروزے پر لکھی، کنندہ کروائی، اور وہ میں نے پہنے رکھی، اور اللہ رب العزت نے مجھے صاحب اولاد کر دیا۔ اللہ رب العزت تمام مومنین مومنات کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جو خواہش مند ہیں اور جن کے پاس اولاد ہے، اللہ ان کو بہترین تربیت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور انشاءاللہ اولاد کے سلسلے میں بہت سی ٹاپکیں، بہت سے تربیت کے معاملے میں
قرآن اور احادیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتی رہوں گی، اور اپنے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اولاد کے مزاج کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے۔ سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔